السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل صحرائے مدینہ، آپ کا میزبان حافظ راشد۔ امید کرتا ہوں آپ بالکل خیر و عافیت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ دعا ہے اللہ رب العزت سے آپ سب دیکھنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دعا ہے رب ذوالجلال سے میرے اور آپ کے دلوں کو نور سے روشن کر دیں۔ آج میں پھر حاضر ہوں کلاس نمبر 25 کے ساتھ۔ کلاس کو شروع کرنے سے پہلے آپ تمام احباب سے گزارش ہے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ اس نیت سے اور اس ارادے سے آپ کے توسط سے جتنے لوگ سیکھیں گے مجھے اور آپ کو ثواب ہوگا۔ اور سبسکرائب ضرور کریں گے، بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں گے تاکہ ہماری ہر نئی نوٹیفیکیشن آنے والی آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اب کرتے ہیں ویڈیو شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس نمبر 25، تختی نمبر 3، زبر۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے اور زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کو 3 چیزوں سے بچایا جاتا ہے۔ جی نمبر 1، زبر کیسے ہوتی ہے؟ جی زبر کی شکل یہ ہوتی ہے، جو حرف کے اوپر یہ نشان نظر آ رہا ہے آپ کو، اس طرح کی ہوتی ہے، چھوٹا سا نشان ہوتا ہے حرف کے اوپر۔ جو حرف کے اوپر ہوگا اس کا نام ہے زبر۔ اس طرح کا جو نام ہوگا، اس طرح کی جو شکل ہوگی، حرف کے اوپر ہوگی اور اس طرح کی شکل ہوگی، اس کا نام ہے زبر۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، حرف کوئی بھی ہو اس کے اوپر جو ہوگی اس کو کہیں گے زبر۔ زبر کو حرکات کہتے ہیں اور حرکات کو 3 چیزوں سے بچایا جاتا ہے۔ جی وہ چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، کھینچنا، نمبر 2، جھٹکا دینا، نمبر 3، مجہول بننے سے بچایا جاتا ہے۔ جی مثال کے طور پر بھی کھینچنا اور جھٹکا کس کو کہتے ہیں؟ کھینچنا کہتے ہیں، دیکھو تختی نمبر 1 اور 2 میں اس کی مقدار ہے باقی 1 الف۔ تختی نمبر 1 میں ہم نے اس کو کیا ادا کیا تھا؟ تختی نمبر 1 اور 2 میں ادا کیا تھا با، اور یہاں ہم اس کو ادا کریں گے با زبر با۔ پہلے حرف کا نام لیں گے، حرف کے بعد اس کی حرکات کا نام لیں گے، یعنی جو زبر ہوگی اس کا نام لیں گے با زبر با۔ اس کو جب یوں نہیں پڑھیں گے با زبر با، اس کو کھینچنا کہتے ہیں۔ جی نمبر 1 ہو گیا۔ نمبر 2، مجہول۔ نمبر 2، جھٹکا دینا، ایسے اس کو یوں نہیں پڑھیں گے با زبر با تا زبر تا، اس کو کہتے ہیں جھٹکا دینا، یعنی آخر میں حروف کو چھوڑتے وقت جھٹکا دیں۔ ایسے نہیں کریں گے، آرام سے اٹھائیں گے اور آرام سے ہی چھوڑیں گے با زبر با، اور جھٹکا کہتے ہیں با زبر با، اس کو کہتے ہیں جھٹکا۔ جھٹکا دینے سے بھی بچائیں گے۔ نمبر 3، مجہول بننے سے۔ مجہول کہتے ہیں یعنی ڈھیلا ڈھیلا پڑھنا اور ناک میں ادا کرنا، حرفوں کو ناک میں ادا کرنا، مجہول پڑھنا۔ یوں پڑھیں گے با زبر با تا زبر تا، اس کو کہتے ہیں جی مجہول، ڈھیلا ڈھیلا پڑھنا، کڑک ہو کے پڑھیں اور حرف بحرف ادا کریں با زبر با۔ پھر آپ کی خدمت میں ایک دفعہ عرض کرتا ہوں، تختی نمبر 3، زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، یہ آپ نشان دیکھ رہے ہیں، یہ زبر ہے، اور زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے، اور زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں، اور حرکات کو 3 چیزوں سے بچایا جاتا ہے۔ نمبر 1، کھینچنا، نمبر 2، جھٹکا دینا، نمبر 3، مجہول پڑھنے سے بچایا جاتا ہے۔ ہم کیسے پڑھیں گے؟ با زبر با تا زبر تا ثا زبر ثا، حرف کا نام لیں گے، اس کے بعد حرکات کا نام لیں گے، حرکات کا نام بھی پورا مخارج کے ساتھ لیں گے، ثا زبر ثا، ثا زبر ثا،
سا کو ہم پوری طرح ادا کریں گے، اس کے مخارج کے ساتھ ہی ادا کریں گے، اور زبر کا نام لی وضاحت کریں گے، صاف ادا کریں گے۔ ثا زبر ثا، جیم زبر جا، یہ حرف 5 الف کے مقدار پہ ہے، تختی نمبر 1 اور تختی نمبر 2 میں 5 الف اس کی مقدار ہے، یعنی 5 الف لمبا کر کے پڑھیں گے۔ جب اس کو حرکات لگے گی پھر اس کو نہیں کھینچیں گے بھی نہیں، جھٹکا بھی نہیں دیں گے، مجہول بھی نہیں پڑھیں گے۔ اب اس کے اوپر حرکات نہیں ہے، اس کو ہم یوں پڑھیں گے، جیم جیم 5 الف۔ جب حرکات لگ جائے گی اس کو ہم کیا پڑھیں گے، جیم زبر جا، اس کی اتنی مقدار ہوگی، یعنی حرکات سے پہلے جو حرف کھینچے ہوئے ہوں گے اس کے ہم 5 الف یا 1 الف جتنے ان کی مقدار ہے اتنا کھینچیں گے۔ جب اس کے اوپر حرکات لگے گی پھر 3 چیزوں سے بچایا گیا، پھر آپ کی خدمت میں کرتا ہوں، 3 چیزوں سے بچایا جاتا ہے، کھینچنا، جھٹکا دینا اور مجہول پڑھنا۔ جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، دال زبر دا، یہ 2 حرف بھی کھینچے ہوئے تھے، اس کو ہم نے تختی نمبر 1 اور 2 میں یوں پڑھا تھا، دال دال، اس طرح ادا کیا تھا، مگر یہاں تختی نمبر 3 میں اور حرکات والی تختی میں اس کو کیسے ادا کریں گے، دال زبر دا، دال زبر دا، اس کو ہم یوں ادا کریں گے۔ پھر عرض کرتا ہوں، با زبر با، تا زبر تا، ثا زبر ثا، جیم زبر جا، حا زبر حا، خا زبر خا، دال زبر دا، دال زبر دا۔ آج کا تھا یہ ہمارا سبق، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ ہمارے چینل صحرائے مدینہ کو آپ لازم سبسکرائب کریں۔ آپ کی دعاؤں کا طلبگار حافظ راشد، فی امان اللہ۔